حدیث نمبر 3857 حدثنا ابو الخطاب زیاد بن یحیی البصری حدثنا ابو عتاب سہل بن حماد حدثنا المختار بن نافع حدثنا ابو حیان التیمی عن ابیہ عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الى دار الہجرۃ واعتق بلالا من ماله رحم اللہ عمر یقول الحق وان كان مرا تركه الحق وما له صديق رحم اللہ عثمان تستحییہ الملائکۃ رحم اللہ علیًا اللہم ادر الحق معه حیث دار هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجہ۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنی صاحبزادی میرے نکاح میں دی، ہجرت کے وقت مجھے اپنی اونٹنی پر سوار کیا۔ ہجرت کا جب حکم ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خواہش تھی اور دل میں آپ کے تڑپ تھی کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو ہجرت کے موقع پر، چنانچہ آپ کی یہ خواہش پوری ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے جس وقت میں عام طور پر آپ تشریف نہیں لے جاتے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ ہجرت کا حکم ہوا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ آپ نے 2 اونٹ خریدے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے اور ایک اپنے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو اونٹ خریدا تھا آپ نے اس کی قیمت ادا کر دی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل اور کمالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی صاحبزادی میرے نکاح میں دی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے میرا نکاح کیا اور میرے ساتھ دارالہجرہ کی طرف چلے، یعنی مدینہ منورہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا جب حکم ہوا تو انہیں میری رفاقت کا شرف حاصل ہوا اور انہوں نے اپنے مال سے بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا۔ بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف ایک سخت کافر تھا، اس کے آپ غلام تھے اور آپ نے غلامی کی حالت میں ہی اسلام قبول کیا تھا، تو وہ آپ کا آقا امیہ بن خلف آپ کو بے انتہا تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ سخت گرما کے موسم میں عرب کی تپتی ہوئی ریت پر آپ کو برہنہ لٹاتا تھا اور مارتا تھا، لیکن آپ یعنی بغیر کپڑوں کے ریت پر لٹا کر آپ کو کوڑوں سے مارا کرتا تھا، تب بھی آپ کی زبان سے احد احد کا لفظ نکلتا تھا کہ اللہ ایک ہے۔ بہرحال بلال رضی اللہ عنہ پر جب مظالم ڈھائے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پیسوں سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرایا۔ اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ پر رحم کرے، وہ حق بات کہتے ہیں اگرچہ کہ وہ کڑوی ہو۔ حق بات نے ان کی یہ حالت کر دی کہ اب ان کا کوئی دوست نہیں رہا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ حق بات کہتے ہیں اگرچہ کہ سامنے والے کو بری معلوم ہو، اگرچہ کہ وہ کڑوی لگے، وہ حق کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ حق بات کہنے کی وجہ سے ان کا کوئی دوست نہیں رہا، یعنی پرواہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو وہ حق بات کہتا ہے دنیا اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، لیکن جو حق کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے، اس کو لوگوں کی پرواہ اور ان کی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان پر رحم فرمائے، ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی میں حیا کی صفت غالب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے اور کپڑے آپ کا تہبند مبارک تھوڑا سا اوپر ہٹا ہوا تھا، ٹخنوں کے نیچے تھا، گھٹنے کے نیچے تھا، لیکن تھوڑا سا اٹھا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی لیٹے رہے اور فرمایا کہ ابوبکر کو اجازت دے دو۔ پھر جب حضرت عمر آئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پردہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھی اجازت دے دیا، آپ ایسے ہی لیٹے رہے بدستور۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں اور آپ سے عرض کیا گیا کہ عثمان آئے ہیں، تو آپ نے تہبند کو برابر کیا، اس کے بعد آپ کو آنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور فرمایا کہ جو آئے ہیں صاحب ان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا محسوس کرتے ہیں، ان کی طبیعت میں حیا غالب ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت علی پر رحم فرمائے، اے اللہ حضرت علی جدھر رخ کریں حق کا رخ بھی ادھر ہو جائے، سبحان اللہ، جہاں علی رہیں وہاں حق رہے۔ حق اور علی رضی اللہ عنہ دونوں جدا نہیں ہوں گے،
جہاں جہاں علی رہیں گے وہاں پر حق رہے گا.